السلام علیکم، کیا حال چال ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ جی ہم بھی خیریت سے ہیں، امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہو۔ تو جناب میری بیٹی آئی ہوئی ہے زینب وجی آسٹریلیا سے، جو کہ ڈاکٹر ہے۔ اور کیا ہے زینب؟ نیفرولوجسٹ۔ یہ مجھے بولنا ہی بڑا مشکل لگتا ہے تو یہ مجھے بڑی پیاری بیٹی ہے، مجھے سمجھاتی رہتی ہے شوگر میں کیا کرنا چاہیے اور ہارٹ کے لیے کیا بہتر ہے، بلڈ پریشر کے لیے کیا بہتر ہے۔ تو میں نے کہا کہ زینب تم اتنی اچھی باتیں کر رہی ہو تو ہم ایک ویڈیو بناتے ہیں تاکہ سب کو فائدہ ہو، ہے نا۔ تو جناب اب زینب سے باتیں کرتے ہیں ہم، اور آپ کی بھی زینب سے پہلی ملاقات ہے، تو انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ اچھی باتیں ہمیں پتہ چلیں گی۔ تو زینب بتائیں، زینب بتا رہی تھی کہ شوگر بہت زیادہ ہے، ارلی لوگوں میں ہو گئی ہے، اور اس کے بارے میں یہ ہمیں بتائیں گی، اور باقی باتیں بھی جو بتائیں گی ڈاکٹر صاحبہ ہم سنیں گے اور عمل کریں گے، کوشش ضرور یہ کرنی ہے۔ جی زینب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام زینب ہے اور میں آلموسٹ 15 to 20 ایئرس سے، اف یو کاؤنٹ میڈیکل اسکول، تو میں پریکٹس کر رہی ہوں، ڈاکٹر ہوں، اور میں نیفرولوجسٹ ہوں جو کہ کڈنی اسپیشلسٹ ہوتا ہے۔ اور مجھے ڈائبٹیز اور ہائی بلڈ پریشر سے، بیسکلی ذیابطیز اور ہائی بلڈ پریشر، ہائپر ٹینشن سے بہت زیادہ ڈیل کرنا پڑتا ہے، چونکہ کامنسٹ کازز جو ہیں پوری دنیا میں کڈنی فیلئر کے، وہ ذیابطیز اور ہائپر ٹینشن یعنی کہ ہائی بلڈ پریشر ہیں۔ اور ڈائبٹیز پہ، ذیابطیز پہ میں زیادہ بات آج کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ میں اس دفعہ جب پاکستان آئی تو مجھے یہ پتہ چلا کہ پاکستان اب ڈائبٹیز میں نمبر 1 ہو چکا ہے انفارچونیٹلی۔ اور اگر ہم پوری دنیا میں دیکھیں اس وقت تو 9 بندوں میں سے 1 بندے کو ڈائبٹیز ہے۔ اتنی زیادہ ہو گئی ہے؟ جی۔ ماما کو بھی تو ہے نا؟ جی۔ پاکستان میں اگر ہم دیکھیں تو 3 میں سے 1 بندے کو ڈائبٹیز ہے۔ 3 میں سے 1 کو؟ جی۔ That's too much۔ جی 30.8% پریولنس ہے اس وقت ڈائبٹیز کی، تو پاکستان انفارچونیٹلی نمبر 1 پہ جا رہا ہے۔ اچھا۔ تو ڈائبٹیز کے بارے میں بات میں اس لیے کرنا چاہتی ہوں کہ کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ڈائبٹیز پاکستان میں نمبر 1 پہ جا رہی ہے اس وقت دنیا کے کمپیریزن میں، اور اس کا ون آف دا مین ریزنز لائف سٹائل ہے۔ لائف سٹائل آف کورس۔ کچھ جینیٹک فیکٹرز بھی ہوتے ہیں، فار انسٹنس پاکستان میں کزن میرجز ہوتی ہیں جو کہ جنرلی دنیا میں نہیں ہوتی، اور اگر ڈائبٹیز کی جینز فیملیز میں رن کرتی ہیں تو وہ کزن میرجز کی وجہ سے بڑھتی جاتی ہیں، ختم نہیں ہوتی، ڈبل ہو جاتی ہوں گی۔ بالکل۔ تو اگر ایک تو یہ فیکٹر ہے، لیکن وہ تھوڑا فیکٹر ہے، مین فیکٹر یہ ہے کہ لائف سٹائل ہمارا ٹھیک نہیں ہے۔ تو میں آج مین میسج دینا چاہتی ہوں، وہ میسج یہ ہے کہ ہم ذیابطیز کو پریونٹ کر سکتے ہیں۔ آپ نے کہاوت سنی ہوگی، پریونشن از بیٹر دین کیور۔ میں اپنے پیشنٹس کو بھی یہ بتاتی ہوں، ٹھیک ہے ڈرگز سے، میڈیکیشن سے، دوائیوں سے بہت فرق بھی پڑتا ہے لوگوں کو، پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ بالکل یہی بات ہے۔ لیکن میں اگر مجھ سے پوچھا جائے تو سب سے زیادہ اگر ہم پوچھیں کہ میڈیکیشن سے یا دوائیوں سے کس کو فائدہ ہوتا ہے تو وہ فارما کمپنیز کو ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل۔ یہ سارے ایک آپ سمجھیں کہ تھوڑا بیمار بندہ ہو گیا تو یہ مرہم پٹی والی میجرز ہیں، یہ کور پہ جا کے پرابلم کو فکس نہیں کرتے ہیں۔ ہم ایک ایسا ہے کہ کسی سے بہت زیادہ خون نکل رہا ہے اور بار بار ہم جگہ پٹی لگانے کی کوشش کریں کہ وہ ٹھیک ہو جائے، ٹھیک تو ہم نہیں کر رہے نا، ہم تو صرف اوپر سے تھوڑا بہت اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم نے ڈائبٹیز کو ہونے ہی نہیں دینا، اور اگر ہو جائے تو یہ مائنڈ میں رکھنا ہے کہ اسپیشلی ارلی فیز میں جب ہوتی ہے لوگوں کو شروع میں، تو اس کو ریورس بھی کیا جا سکتا ہے۔ لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ڈائبٹیز ہو سکتا ہے، آئس کریمیں کھا رہے ہیں اور چیزیں کھا رہے ہیں کہ یہ میٹھا نہیں ہے، تو روٹی میں بھی میٹھا ہے، ہر چیز میں میٹھا ہے، جو بھی کھاتے ہیں ہم۔ بالکل پھر واک نہیں کرتے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو اسی کی وجہ سے پاکستان میں 3 میں سے 1 بندے کو ڈائبٹیز ہو چکی ہوئی ہے، اور اس میں سے آپ اگر دیکھیں تو 15 سے 20% لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ان کو ڈائبٹیز ہے۔ مجھے بھی لیٹ پتہ چلا تھا۔ بالکل۔ ایک تو لوگ اینول چیک اپ، جو سال کا ایک چیک اپ ہوتا ہے، وہ نہیں کراتے۔ تو نمبر 1 تو میں میسج یہ دینا چاہوں گی کہ آپ ڈائبٹیز ہونے ہی نہ دیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ شروع ہوتی ہے چیز پریونشن چائلڈہڈ سے، بچپن سے ہوتی ہے یہ شروع۔ آپ بچوں کو ہیلدی ڈائٹ کی عادت ڈالیں، بچوں کو سکھائیں نا، ہم تو بچوں کو ٹافیاں، آئس کریمیں کھلاتے ہیں، جوسز۔ بالکل
میں جب سے پاکستان آئی ہوں میں کیا نوٹ کر رہی ہوں, اور لوگ فورس کر کے کبھی جوس پلانے کی کوشش کر رہے ہیں, کبھی کولڈ ڈرنک پلانے کی کوشش کر رہے ہیں, میں ان دونوں چیزوں کو پوائزن کنسیڈر کرتی ہوں. پوائزن ہے بالکل. آپ کی باڈی کو جو چیز ڈیمیج کرتی ہے وہ تو پوائزن ہوا نا, زہر ہوا. ہم مہمانوں کے ساتھ برا سلوک کر رہے ہیں, بالکل برا سلوک کر رہے ہیں, اور اپنے ساتھ بھی برا سلوک کر رہے ہیں خرید کے یہ چیزیں. تو لائف اسٹائل میں کیا فیکٹرز ہیں جو کہ ہم چینج کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے ڈائٹ. اور یہ بات آپ کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ 3 مین خوراک میں چیزیں ہوتی ہیں اگر ہم اس کو دیکھیں. ایک ہوتا ہے کاربوہائیڈریٹ, ایک ہوتا ہے پروٹین, اور ایک ہوتا ہے فیٹ. تو پاکستان کی ڈائٹ میں تینوں چیزیں ماشاءاللہ سے بہت ہیں کیونکہ لوگ بہت زیادہ کھاتے ہیں, شوقین ہے نا, کھانے پینے کی شوقین ہے. لیکن کاربوہائیڈریٹ بہت ہی زیادہ ہے. تو کاربوہائیڈریٹ کس فوڈ میں ہوتی ہے؟ روٹی, چاول, چینی وغیرہ میں, اور نان میں, سموسے, پکوڑے, بہت زیادہ فروٹ میں بھی, بالکل فروٹ میں بھی. اور یہ ساری چیزیں باڈی میں جا کے شوگر میں کنورٹ ہوتی ہیں. لوگ جوس پیتے ہیں اور سمجھتے ہیں بڑا ہیلدی ہے. اصلی جوس بے شک ہو, دیٹ از آلسو ویری شوگری. جوس میں بہت زیادہ شوگر ہوتی ہے, اور اس میں ایک چیز یہ ہے کہ اگر آپ ایک پھل کھائیں, فروٹ کھائیں نا, اگر آپ ایک ثابت پھل کھائیں تو اس میں فائبر ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. فائبر شوگر کو آپ کے سسٹم میں آرام سے ریلیز کرے گا. لیکن اگر آپ جوس پئیں گے تو وہ یکدم آپ کی شوگر کو اوپر کرے گا. آپ کی باڈی اس شوگر کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر کے انسولین ریلیز کرے گی اور نیچے لے آئے گی. لیکن اوور ٹائم جب آپ کی باڈی کے ساتھ یہ ہوتا جائے گا تو آپ کا جو گلینڈ ہے, جو آرگن ہے, پینکریاس جس کو کہتے ہیں, جو کہ انسولین ریلیز کرتا ہے شوگر کو کنٹرول کرنے کے لیے, وہ تھک جاتا ہے کام کر کے اوور ٹائم. ایک ڈائبٹیز ہوتی ہے جو کہ جینیٹک کے لیے ہوتی ہے, جس میں وہ آرگن ہی ڈسٹروائے ہو جاتا ہے آٹو امیون ڈیزیز کی وجہ سے. لیکن موسٹ ڈائبٹیز جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کی باڈی اوور ٹائم انسولین ریزسٹنس ڈیولپ کر لیتی ہے. وہ انسولین کو یوز نہیں کر پاتی کیونکہ وہ یوز ٹو ہو جاتی ہے. اسی لیے کھانے کے بعد بھی بھوکے رہتے ہیں, ہمیں پھر بھی بھوک لگتی ہے. تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ نمبر 1, ڈائٹ میں آپ اپنی جو ہے کاربوہائیڈریٹس کم کریں تھوڑی سی. پلیٹ ایسی ہونی چاہیے کہ اس میں سب سے زیادہ ہاف آپ کی پلیٹ جو ہے وہ ویجیٹیبلز سے بھری ہونی چاہیے. اور ان ویجیٹیبلز میں آلو شامل نہیں کر رہی. آلو سٹارچ ہوتی ہے, وہ بھی کاربوہائیڈریٹ ہے. آلو اتنا اچھا لگتا ہے, آلو آپ کھائیں, ٹھیک ہے, لیکن آپ ایک پلیٹ ایسی بنائیں جو کہ پاکستان میں انفارچونیٹلی کسی کی بھی نہیں ہوتی. میری بھی نہیں ہوئی جب سے میں پاکستان میں آئی ہوں, کیونکہ ہماری لائف اسٹائل اس طرح کی بن چکی ہوئی ہے کہ کھانے ہی اور طرح کے پکتے ہیں. تو آدھی پلیٹ آپ کی ویجیٹیبلز کی ہونی چاہیے. اس میں آپ سالن دیکھ لیں, مکس سبزی کا بے شک, کٹلس دیکھ لیں آلو کا, اور سیلڈ وغیرہ ہو گیا, بہت زیادہ کچی سبزیاں آپ ڈال لیں. آپ کیرٹس 1-2 رکھ لیں, آپ مولی رکھ لیں, آپ کھیرا رکھ لیں, آپ پیاز ٹماٹر رکھ لیں. آدھی پلیٹ آپ ان چیزوں سے بھر لینا تو آپ کی لائف سیٹ ہو جائے گی. ہم لوگ جب ڈائٹنگ بھی کرتے ہیں تو ہم فوکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان چیزوں پہ جو ہمیں اپنی ڈائٹ سے نکال دینی چاہیے. میں مائنڈ سیٹ لوگوں کا فوکس کروانا اس چیز پہ چاہتی ہوں کہ ہمیں ایڈ کیا کرنا چاہیے, کیونکہ اگر آپ ہیلدی چیزیں ایڈ کریں گے اپنی ڈائٹ میں تو آٹومیٹکلی جو خراب چیزیں ہیں وہ آپ کی ڈائٹ میں کم ہو جائے گی. تو آدھی پلیٹ اس طرح ہونی چاہیے, اور پھر اس میں آدھی پلیٹ رہ گئی. جو اس آدھی پلیٹ میں سے جو کوارٹر ہوتا ہے, جو چوتھا حصہ ہے, وہ آپ کا ایک اچھی پروٹین ہونی چاہیے. اب اگر آپ سپوز ایک انڈا 2 انڈے 3 انڈے میں اچھی پروٹین ہوتی ہے, میں بھی اس پہ آتی ہوں. انڈے ضرور کھائیں, جو بھی کہہ رہا ہے کوئی جینا نہیں ہے. ہاں جی, جو بھی کہہ رہا ہے نا کہ انڈا نہ کھائیں, اور اگر وہ ڈاکٹر ہے نا تو اس کو میڈیسن شاید پریکٹس ہی نہیں کرنی چاہیے. جی بالکل. اور اب باقی چوتھا حصہ جو ہے آپ کا وہ کاربوہائیڈریٹ ہو سکتا ہے. تو اگر آپ ہماری پلیٹیں دیکھیں تو کیا ہوتا ہے, چوتھا حصہ تو بھول ہی جائے نا, ہم تو 2-3 پلیٹیں کھانے کی کھاتے ہیں. اگر آپ ایک بندہ دیکھیں جو بریانی کھا رہا ہے, وہ پوری ایک پلیٹ بریانی کی کھائے گا, دلا دیا, تو ہوں گے ہی اس میں کاربوہائیڈریٹس. ٹھیک ہے, تھوڑی پروٹین بھی ہوگی کیونکہ اس میں چکن ہے, لیکن ویجیٹیبلس کہاں ہیں آپ کی؟ وہ چاول آپ نے سارے کھائے نا, اندر گئے, شوگر میں کنورٹ ہوئے, اور چونکہ اس کو آپ کے پیٹ میں رکھنے کے لیے فائبر موجود نہیں ہے ویجیٹیبلس کی صورت میں, وہ فٹافٹ آپ کی باڈی میں بلڈ اسٹریم میں انٹر ہو کے شوگر بن جاتی ہے. اور اس سے آپ کا ایوری ٹائم انسولین ریلیز ہوتا ہے شوگر کو کنٹرول کرنے کے لیے, آپ کا فیٹ پہ بڑھتا ہے جسم پہ, فیٹ بڑھتا ہے. جلدی جلدی کھاتے ہیں, یہ بھی تو اچھا نہیں ہے نا. اگر ہم آہستہ آہستہ کھائیں تو ہمیں فیلنگ آ جائے گی اب بھوک ختم ہو گئی ہے. بالکل ایسے جلدی سے کھا لیتے ہیں خوب سارا. اور ویجیٹیبلس کا اور اچھی پروٹین کا فائدہ بھی یہ ہے کہ وہ آپ کو زیادہ دیر فل رکھتا ہے. جب آپ صرف کاربوہائیڈریٹ کھاتے ہیں تو وہ بہت جلدی ہضم ہو جاتا ہے, اور ایک اگر آپ کی لیٹ سے شوگر اس طرح سے اسپائک ہوئی ہے اور انسولین ریلیز ہوتی ہے اس کو نیچے لانے کے لیے, وہ یکدم نیچے آتی ہے, ادھر لوگوں کو بھوک لگتی ہے. پورا دن لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا رہتا ہے, ان کو بھوک لگتی ہے, پھر وہ کھاتے ہیں, اور انسولین یوز ہو کے الٹیمیٹلی پینکریاس جسٹ گیو اپ, جسم تھک جاتا ہے. جسم تھک جاتا ہے. ایک یہ چیز ہو گئی. اور دوسری چیز آپ ہمارا لائف سٹائل دیکھیں,
ایک ہوتی ہے انسیڈنٹل ایکٹیویٹی. انسیڈنٹل ایکٹیویٹی ہوتی ہے کہ فار انسٹنس پہلے زمانوں میں یہ ہوتا تھا کہ انسان کو کھانے پینے کے لیے بھی مشقت کرنی پڑتی تھی, میلوں چلنا پڑتا تھا, کھیتی باڑی کرنی پڑتی تھی, ہنٹنگ کرنی پڑتی تھی. اب وہ نہیں ہے, اب تو ہمیں بیٹھے بیٹھے کھانا مل جاتا ہے. پہلے اور یہ بھی ہوتا تھا کہ لوگ اس طرح کی جابس کرتے تھے یا ادھر سے ادھر چلے جاتے تھے. اب لوگ یا تو ورک فرام ہوم کچھ لوگ کر رہے ہیں, وہ تو اور ہی کام خراب, فون پہ بیٹھے رہتے ہیں, ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں. پہلے لوگ چل کے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے تھے, اب لوگ ڈرائیونگ کرتے ہیں, موٹر بائک یا سائیکل پہ چلے جائیں گے. تو آپ کی جو انسیڈنٹل ایکٹیویٹی ہے وہ بہت کم ہو رہی ہے. اور ایکسرسائز تو لوگ کرتے ہی نہیں ہیں انفارچونیٹلی, بہت سارے لوگ. روزانہ دیکھیں, اگر ہم کہتے ہیں نا کہ بھائی 30 منٹ ایکسرسائز کرنی چاہیے روز یا ہفتے میں 3 سے 5 دفعہ, وہ ان لوگوں کے لیے جو ادروائز بھی بہت ایکٹیو رہتے ہیں. جو لوگ ادروائز بہت ایکٹیو نہیں رہتے ان کو تو 2-3 گھنٹے دن میں چلنا چاہیے. کہتے ہیں تھوڑی دیر بعد اٹھ کے ہلنا چاہیے. جو ہم 4-4 5-5 گھنٹے بیڈ پہ پڑے رہتے ہیں ایک ہی گو میں, دیٹ از ناٹ گڈ نا. اور اسپیشلی کھانے کے بعد بیٹھنا نہیں چاہیے. تو شوگر کو ریگولیٹ کرنے کا ایک بہت اچھا طریقہ ہے کہ آپ کھانے کے فوراً بعد تھوڑی بہت ایکسرسائز کریں. پہلے زمانوں میں ہم یہ بھی سنتے تھے کہ بھائی کھانے کے بعد پیٹ فل ہوتا ہے, ایکسرسائز نہ کریں, وہ بھائی آپ الٹے نہ لٹکیں, ٹھیک ہے, الٹے لٹکنے کو تو نہیں کہہ رہے, بالکل چہل قدمی کر سکتے ہیں, باہر نکل کے جائیں, کر سکتے ہیں. آپ تھوڑی بہت ویٹ بیسڈ ایکسرسائزز بھی گھر میں کر سکتے ہیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کھڑے کھڑے تھوڑے جمپس مار لیں یا اسکواٹس کر لیں, تو جب آپ مسل یوز کرتے ہیں نا تو مسل لٹرلی شوگر کو چوس لیتا ہے. تو اس طرح آپ کی شوگر ایک کنٹرول میں رہتی ہے. تو ہم نے یہ جو اسپائکس ہوتی ہیں شوگر کی, یہ اوائڈ کرنی ہے, کیونکہ اس سے فیٹ گین ہوتا ہے اور اوور ٹائم ڈائبٹیز ڈیولپ ہوتی ہے. تو ہم اس کو کھانے پینے کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں, اور ایکسرسائز کا فائدہ صرف شوگر کنٹرول سے بیونڈ ہے. ایکسرسائز آپ کے دل کو مضبوط رکھتا ہے. اچھا, ڈائبٹیز کی میں ایک بات بتانا چاہتی ہوں کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی, اچھا شوگر ہائی ہوگی, شوگر ہائی ہوگی, وہ صرف ایک نمبر پہ فوکس کرتے ہیں. لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ ڈائبٹیز کرتی کیا ہے انسان کو. مجھے بھی نہیں پتا صحیح سے. ڈائبٹیز آپ کی بلڈ ویسلز جو ہوتی ہیں, ہماری جو رگیں ہوتی ہیں باڈی کے اندر, ان میں اندر سے انفلیمیشن کاز کرتی ہیں. انفلیمیشن ہوتی ہے بلڈ ویسلز کی اندر سے کہ وہ خراب سی ہونا شروع ہوتی ہیں. اور اگر آپ سوچیں کہ آپ کی رگیں اندر سے خراب ہو رہی ہیں تو آپ کے ساتھ کیا ہوگا. لوگوں کے پیر کٹتے ہیں, کڈنیز میں ہوتی ہی بہت ساری بلڈ ویسلز ہیں, کڈنیز خراب ہوتی ہیں. اسٹروک اور ہارٹ اٹیک بھی ان وجوہات کی وجہ سے ہوتے ہیں. اور اس سے میں آپ کو ریلیٹڈ چیز بتاؤں, ہائپر ٹینشن یعنی کہ ہائی بلڈ پریشر, وہ بھی بہت زیادہ اس کا تعلق کھانے پینے سے ہے, بیٹھے رہنے سے ہے, ایکسرسائز نہ کرنے سے ہے. تو میں تو ایکسرسائز کرتی تھی, واک کرتی تھی, تو پھر مجھے بھی شوگر ہو گئی, تو میں کیا کروں. یہ بات صحیح ہے کہ اس سے ہوتی ہے, ٹینشن سے بھی شوگر ہوتی ہے, اسٹریس ایڈ کر سکتا ہے, لیکن الٹیمیٹلی لائف اسٹائل فیکٹر سے فیملی میں ہوتی ہے. پھر اگر اسٹریس ہو جائے, پھر آپ بیٹھے رہیں, پھر آپ میٹھا کھائیں. ہاں جی, میٹھا کھانے سے ہوتی ہے. بہت زیادہ کرنی چاہیے. اکثر لوگ ایکسرسائز کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ او میں نے تو ایکسرسائز کر لی, اب تو میں جو مرضی کھاؤں. ایسا نہیں ہوتا, کیونکہ اس کے بعد بڑی بھوک لگتی ہے, پھر کنٹرول نہیں ہوتا, کیونکہ کھاتے صحیح طریقے سے نہیں ہے نا. لوگ آئیں گے ایکسرسائز کر کے 2 گلاس روح افزا کے پی لیں گے, جوس پیتے ہیں, جوس پی لیں گے, اصل میں جوس ہوتا بھی نہیں ہے. بالکل, اور وہ سارا رد کر دے گی آپ کا ایفرٹ. تو ہم تو رمضان میں اپنا حال خراب کر لیتے ہیں. رمضان تو ایک ایسا ٹائم ہے کہ آپ اپنی باڈی کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے اپنے آپ کی بہت ساری ہیبٹس کنٹرول کر سکتے ہیں. اللہ میاں نے ہمیں دیا ہوا ہے, دیکھو یہ ایک نظام ہے. جیسے وہ آج کل آ گیا نا انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ اور یہ اور وہ, آپ روزے رکھیں, آپ ویسے بھی روزے رکھیں, ہفتے میں 1 آدھ روزہ رکھ لیں, جو چھٹے ہیں وہ رکھ لیں, ہے نا. بالکل, ہم نے تو رمضان کا مقصد ہی مار دیا. بالکل, پوریاں پراٹھے کھاؤ اور سحری میں بھی دبا کے, پورا دن ہم ہلتے نہیں ہیں رمضان میں کہ بھائی ہمارا تو روزہ ہے, روزہ گزار رہے ہوتے ہیں. بالکل, ہم کچھ کر ہی نہ لیں, اور پھر ہم افطاری اور سحری دونوں پہ ایسے کھانے کھاتے ہیں جیسے ہمیں کبھی دوبارہ کھانا ملنا ہی نہیں. ہم بہت زیادہ اس طرح کے ہو گئے ہیں, کھانے کی شوقین بہت زیادہ. بالکل, ہیلدی لوگ لگتے ہی نہیں ہیں, دیکھنے میں نہیں لگتے ہیلدی, پیٹ نکلے ہوئے موسٹلی, ہے نا. اچھا, پیٹ بہت نکلے ہوئے, بہت اچھی کی. جو پیٹ نکلنا ہوتا ہے یہ ہیلتھ کے لیے شدید خطرناک ہے. میں سوری آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, میں ابھی یو کے گئی تھی نا, تو میں یو کے سے جب واپس آئی ہوں, تو جب میں ایئرپورٹ پہ آئی ہوں, مجھے لوگ لگے کہ سب کے پیٹ بہت نکلے ہوئے. جو ایک دم سے مجھے امپیکٹ پڑ رہا نا, آدمیوں کا خاص طور پہ, عورتوں کا تو چلو ہوتا ہے, ریزنز ہوتے ہیں, پیٹ تو مجھے ایک دم لگا کہ یہ تو ہمارے ملک میں پیٹ بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں, تو شوگر بھی بڑھ گئی ہے. جی, یہ وسرل فیٹ ہوتا ہے. فیٹ 2 طریقہ کا ہوتا ہے. ایک وہ والا فیٹ ہوتا ہے جو آپ کی اسکن کے اندر جمع ہوتا ہے نیچے اس کے, بالکل اس کی وجہ سے آپ لوگوں کی ٹانگیں اور جو ہے بازو وغیرہ
اس طرح کی ڈفرینٹ جگہ موٹی ہو جاتی ہیں. اور پیٹ میں کچھ وہ والا ایلیمنٹ بھی ہے, لیکن وسرل فیٹ وہ فلیٹ ہوتا ہے جو آپ کے آرگنس کے اراؤنڈ آپ کو فیٹ دیا گیا ہے تاکہ آپ کے آرگنس پروٹیکٹڈ رہیں. تو وہ فیٹ جب بڑھتا ہے نا تو اس سے تو ڈائریکٹ آرگنس خراب ہوتے ہیں. تو یہ جو پیٹ موٹا ہوتا ہے یہ اس کی علامت ہے بیسکلی, اور یہ مار رہا ہے انسانوں کو اندر سے, اور ینگ لوگ مر رہے ہیں پاکستان میں, اسپیشلی مین ان دیئر 40s, 40 سال کی عمر میں, 50 سال کی عمر میں, 60 سال کی عمر میں لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے, اور لوگ جا رہے ہیں 60 تک تو پہنچ ہی نہیں رہے, اس سے پہلے بہت زیادہ پہنچ رہے. بہت ینگ لوگوں میں یہ مسائل ہو رہے ہیں انفارچونیٹلی, اور اس کا یہی ریزن ہے کہ لوگ خیال نہیں کرتے, اور پھر لوگ اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا بھائی میں تو ان لکی تھا کہ مجھے ایک بیماری ہو گئی. یہ بات نہیں ہوتی, ان لکی آپ نہیں تھے, آپ نے اپنے ساتھ انفارچونیٹلی بہت سارے لوگوں نے خود یہ ظلم کیا ہے. تو یہ بچے بھی تو نہیں مانتے آج کل, تو یہ آ گئے ٹیک اوے, فون کر دو کھانا پہنچ گیا. اب یہ اس کا بھی کیا کریں, ماؤں کی باتیں نہیں مانتے. بچے وہی کریں گے جو وہ گھر پہ دیکھیں گے. یہ ہم نے نہیں کیا تھا لیکن اب بچے کر رہے ہیں. آپ کے بچے تو نہیں کر رہے نا. ہاں میرے تو نہیں کر رہے, میں ویسی جنرلی بات کر رہی ہوں. دوسرا یہ لوگ تو بہت خیال رکھتے ہیں, بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں. کھیرا اور ٹماٹر اور اس طرح کی چیزوں کے بغیر تو کھانا ہی نہیں کھاتے. تو یہ لائف سٹائل ہے, کیونکہ میں بھی یہی کہتی ہوں, کرتی ہوں واک, میں ہمیشہ سے کر رہی ہوں. زینب آپ بتاؤ نا, میں ہمیشہ سے واک کر رہی ہوں جب کبھی, اور یہ بھی میری, ان کو بھی عادت ہو گئی ہے میری دیکھ کے واک. اسی طرح ہدا کو بھی, عبداللہ بھی واک کر رہے ہیں آج کل, میں اسے روز پوچھتی ہوں واک کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے. تو یہ ہیبٹ ہوتی ہے, ماں باپ کو بتانا ہوتا ہے, ڈیولپ کرنی ہوتی ہے. اور دوسری چیز ہم نے جو پاکستان میں نارملائز کر دی ہوئی ہے انہی وجوہات کی وجہ سے کہ ہم اپنا خیال نہیں رکھتے. میں ایک جو چیز مجھے ایک اور دیکھ کے بہت افسوس ہوتا ہے کہ اگر میں آسٹریلیا سے کمپیئر کروں تو وہاں پہ مجھے 70 80 90 سال کے لوگ نظر آئیں گے جو بالکل نارمل طریقے سے واک کر رہے ہیں, فارمنگ کر رہے ہیں, اکیلے گھر پہ رہتے ہیں اور بہت سارے کام کرتے ہیں. یہاں پہ میں دیکھتی ہوں اکثر عورتوں کو جن سے 50 سال کی عمر کے بعد سیڑھیاں نہیں چڑھی جا رہی, یا نماز جو ہے وہ کھڑے ہو کے نہیں پڑھی جا رہی, سیٹ پہ بیٹھ کے پڑھی جا رہی ہے, کیونکہ انہوں نے اپنے جوڑوں کا اور اپنے پٹوں کا خیال نہیں رکھا. جوڑوں پٹوں کو اگر آپ صحیح سے یوز نہیں کریں گے تو وہ جلدی ختم ہوں گے, جڑ جائیں گے. بالکل ایسے ہی ہے. اس نے کل مجھے ایکسرسائز کروائی ہے اور ساری کچھ, کہتی ماما آپ کر سکتی ہیں, میری درد ہوتی رہی ہے, میں پھر بھی نماز پڑھتی رہی ہوں. مجھے ڈاکٹر نے کہا تھا نیچے بیٹھ کے نماز نہیں پڑھنی, سجدہ نہیں کرنا, کرسی پہ بیٹھ کے, لیکن میں نے شروع کر دیا. کل اس نے مجھے تھوڑی سی جمپس بھی کروائی. کہتی ہے ہماری عمر میں ہم سوچتے ہیں گھٹنے خراب ہو جائیں گے, اس نے کہا ماما کچھ نہیں ہوتا, آپ کھڑی اور ہلکی ہلکی جمپس کریں. اور واقعی وہ مجھے بہت اچھا لگا. زینب آئی ایم فیلنگ بیٹر, سیریسلی. ابھی تو آپ نے ایک دفعہ کیا, اور بھی اس نے مجھے ایکسرسائزز کروائی. تو کہتی ہے کہ آپ روز کریں, تو ایکسرسائزز کرنی چاہیے, ہم ہلے جلیں گے تو پھر ہی سب ٹھیک ہوگا. تو کڈنیز کا یہ تو خاص اسپیشلسٹ ہے نا کڈنیز کی. کڈنیز کے بارے میں بھی کچھ بتائیں کہ اس کے لیے ہمیں کیا زیادہ پانی پینا بہتر ہے. نارمل اماؤنٹ آف پانی پینا چاہیے. اگر آپ کو پیاس لگی ہے تو آپ پانی پئیں, اور پانی ہی پئیں, پانی ہی پئیں. یہ بات, چائے از اوکے, چائے از اوکے, وہ بھی آپ 1 سے 2 کپ, کافی بھی 1 سے 2 کپ سے زیادہ نہیں, ایوری تھنگ ان ماڈریشن. ہاں نہیں وہ تو ٹھیک ہے, لیکن کولڈ ڈرنکس وغیرہ تو پوائزن ہے, زہر اپنے اندر نہ ڈالیں. ہاں چائے اور کافی میں بھی دودھ کم ڈالیں, اس کے بغیر ڈالیں, چینی نہ ڈالیں. میں تو اس کے بھی حق میں نہیں ہوں جو آرٹیفیشل سویٹنرز ڈالتے ہیں, کیا ضرورت ہے. اب مجھے جیسے عادت ہو گئی ہے, زینب بھی, ہمارے گھر میں سب بغیر چینی کے چائے پیتے ہیں. آرٹیفیشل سویٹنرز کے بارے میں تو ابھی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ وہ بھی ٹاکسک ہیں. ٹاکسک ہیں, پتہ نہیں ہے کیا ہے اس کے اندر, نروز کو ٹاکسک کر رہے ہیں, برین کے لیے ٹاکسک ہیں. وہ چھوڑ دیں بالکل. اور ان سے بھی انفارچونیٹلی باڈی میں انسولین اسپائک ہوتی ہے, یہ ہمیں پہلے نہیں پتا تھا. باڈی کو یہی لگتا ہے کہ شوگر ہی اندر آئی ہے. بالکل. وہ ایک آنٹی تھی, ان کا بیٹا تھا, اس کو انہوں نے ڈائٹ کوک پلا دی, اس کی انسولین اتنی زیادہ ہو گئی, اس کو شوگر تھی. تو وہ ڈاکٹر نے پوچھا کہ کیا ہے, تو کہتی ڈائٹ کوک پلائی تھی. کہنے کو یہ کہتے ہیں اس کے اندر کچھ نہیں ہے, کیا ڈالا ہوا ہے ہمیں نہیں پتا. ہمیں وہ چیز کھانی پینی چاہیے جس کا ہمیں پتا ہو, ہے نا, جو نظر آ رہا ہو. تو ایکسرسائز کرنی چاہیے, اچھی غذا کھانی چاہیے. اور کیسے کیسے پیشنٹس آپ کو نظر آتے ہیں؟ بہت زیادہ کرونک بھی نظر آئے ہیں. سارے پیشنٹس, میرے میجورٹی آف دا پیشنٹس میں کہوں گی 90% پیشنٹ جو ہیں میرے, جو ہے نا, ان کی کڈنیز اس لیے خراب ہیں کہ ان کو ڈائبٹیز ہے. کوئی ایسا واقعہ جو تمہیں بہت بہت یاد ہے اور تم بتانا چاہو؟ ہاں, میں بڑے مزے کا واقعہ بتا سکتی ہوں. انفارچونیٹلی میرے پاس جب لوگ آتے ہیں تو تھوڑا لیٹ ہو گیا ہوتا ہے کہ اگر کڈنی ڈیزیز لیٹ اسٹیج پہ چلی جائے تو اس کو روکنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. ارلی پتہ کیسے چلتا ہے کڈنی کا پرابلم ہے؟ جیسے میں ہوں, ڈاکٹر کے پاس جا کے چیک اپ کرائیں, آپ بلڈ ٹیسٹ کرائیں ایئرلی, اور یورین ٹیسٹ کرائیں جس میں یورین میں پروٹین آپ چیک کریں. یورین میں پروٹین اگر آ رہی ہے, ڈائبٹیز پیشنٹ کو اکثر آتی ہے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں. میرا ایک پیشنٹ ہے, وہ 75 ایئرس کا ہے,
اور اس کا وزن آسٹریلین پیشنٹ ہے, اس کا وزن جو تھا 130 کلو تھا. اچھا. اور اس کو بہت سالوں سے ڈائبٹیز تھی اور بہت سالوں سے ہائی بلڈ پریشر تھا, اس کو دل کی بیماریاں بھی ہو گئی, اور میرے پاس پھر وہ آیا جب اس کو کڈنی کی بیماری بھی ڈیٹیکٹ ہو گئی. تو میں نے اس کے ویٹ لاس پہ سٹارٹ کیا. میں نے میڈیکیشنز بھی یوز کی ہیں, ویٹ لاس کی میڈیکیشنز بھی آ گئی ہیں جو ڈائبٹیز کی میڈیکیشنز ہیں, لیکن ان سے ویٹ لاس بھی ہوتا ہے, اور میں نے اس کا لائف اسٹائل بالکل چینج کرا. میری بھی اس نے بڑھا دی ہے دوائی. اور اس بندے کا, اور اس کو بلڈ پریشر کی وہ 4-5 دوائیوں پہ تھا, ڈائبٹیز کی 4-5 دوائیوں پہ تھا, انکلوڈنگ انسولین بھی اس میں شامل تھی, اور وہ 80 سے انسولین لے رہا تھا. اچھا. اس بندے نے, میں نے اس کو ہیلپ کی اور ڈائٹیشین کو بھی انوالو کیا بہت, میں نے اس کو چیزیں سکھائیں, اور وہ میرے پاس جب 3 مہینے بعد آیا تو اس کا وزن 105 کلو ہوا تھا. کم کر لیا اس نے. اور وہ ڈائبٹیز کی اب ایک میڈیکیشن پہ ہے, اس کی انسولین بند ہو چکی ہے. وہ سنس دی 1980s انسولین پہ تھا, اور بلڈ پریشر کی ساری دوائیاں اس کی بند ہو گئی ہیں. اور میں نے اس سے یہ پوچھا کہ چلے, یہ تو مجھے خوشی تھی نا کہ اس کی دوائیاں اتنی بند ہو گئی ہیں, اس کو بھی خوشی تھی, اور نمبرز اچھے لگ رہے تھے, کڈنی فنکشن بھی تھوڑا بہتر تھا کیونکہ کڈنی پہ لوڈ کم پڑ رہا تھا ہائی ویٹ کی وجہ سے, شوگر کے نمبرز بھی اچھے تھے, بلڈ پریشر کے نمبر بھی اچھے تھے. لیکن میں نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کیا محسوس ہو رہا ہے سب سے بڑا ڈفرنس؟ تو اس نے کہا کہ مجھے فلش سے اٹھنے میں آسانی ہوتی ہے, مجھے فلش پہ بیٹھتے ہوئے آسانی ہوتی ہے, مجھے گاڑی کے اندر باہر ہوتے ہوئے آسانی ہوتی ہے, مجھے چلنے میں آسانی ہوتی ہے, مجھے سانس میں آسانی ہوتی ہے. سانس میں آسانی ہوتی ہے. دیکھیے سانس آنا جانا کتنی امپورٹنٹ چیز ہے, تو سانس میں اگر مشکل ہو تو پھر ہیں کیا بات ہے. زینب تھینک یو ویری مچ, بہت اچھی باتیں بتائیں زینب نے, اور میں اس کو کہوں گی مجھے چھوٹی چھوٹی کوئی ویڈیوز ایسی بنا کے بھیج دیا کرے تاکہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا کروں, اور بڑی خوشی ہوتی ہے. اس سے میں کہہ رہی تھی کہ ماشاءاللہ دونوں بچیاں مجھے لگتی ہیں بڑی سمجھدار اور عقل مند ہو گئی ہیں. کہتی ہے اچھا ماما آپ کو لگتا ہے؟ میں نے کہا بالکل لگتا ہے, الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. اس کو ہمیشہ سے بچپن سے شوق تھا, ہے نا. بہت خیال رکھنے والی دونوں بچیاں ہیں. اینڈ کیا کریں آپ بتائیں, آپ کا شو ہے. میرا شو ہے نہیں, آج تو آپ کا شو ہے, اور آپ نے شو لوٹ لیا. اور یہ ہدا بھی موجود ہے, اس نے اپنا بیبی کہیں اور حوالے کیا اور ہمارے ساتھ کھڑی ہماری ہیلپ کری. اچھا سا کوئی میسج ہو کہ جو بالکل ہی ایک اینڈ بتاؤ. اپنی زندگی کو اپنے ہاتھوں میں لیں. واہ واہ واہ, اپنی زندگی اپنے ہاتھ میں ہے. کسی نے آپ کو خیال نہیں رکھنا, کسی نے آپ کو نہیں پوچھنا, تو اپنا خود خیال رکھیں. ڈائبٹیز ہو نہیں گئی, آپ نے کروا لی. ڈائبٹیز ہو نہیں گئی, آپ نے کروا لی. واہ 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 واہ. آئس کریمیں کھا کے, جلیبیاں کھا کے, میں نے بھی ایسا ہی کیا تھا. میٹھے کو دل کرتا ہے, ہم کہتے ہیں کھا لو, خیر ہے, سمجھ نہیں ہوتی نا. تو اب تو بہت آسان ہے, انٹرنیٹ پہ گوگل پہ ہر چیز مل جاتی ہے, ڈھونڈیں, معلوم کریں, اور کم سے کم کھائیں. میڈیٹرینین ڈائٹ سٹائل جو ڈائٹ ہے وہ بیسٹ ڈائٹ ہے, اور وہ اتنی کوئی مشکل نہیں ہے. بس یہی ہے جس طرح سے میں نے پلیٹ بتائی ہے اس طرح سے پلیٹ کھائیں سارے انشاءاللہ. انڈا کھائیں, انڈے سے پریشان نہیں ہونا. چکن بھی کھائیں, چکن لمیٹڈ کوانٹٹی میں, میٹ انٹیک اوور آل کم ہونا چاہیے, میٹ زیادہ نہیں ہونا, ویجیٹیبل زیادہ ہونی چاہیے, ویجیٹیبل زیادہ ہونا چاہیے. اور آئل کوکنگ کے لیے اولیو آئل یوز کرنا چاہیے, دیسی گھی یوز کرنا چاہیے. کنولا آئل, سن فلاور آئل سخت خراب ہے, وہ بھی آپ کی رگوں کے اندر انفلیمیشن کاز کرتے ہیں. یہ اپنے ساتھ لے کے آئی ہے وہاں سے آئل, اور اس نے سائڈ پہ رکھا ہوا ہے, اور یہ اس میں بناتی کھاتی ہے, اور میں بھی اس میں بناتی کھاتی ہوں, اور میں بھی اب چینج کر رہی ہوں. اس نے مجھے بہت کہا تھا پر میں بھی نہیں نا سن رہی تھی, کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ زیتون کا تیل مہنگا بہت ہے, لیکن پھر صحت تو اپنی ہے نا, صحت سے زیادہ مہنگا تو کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, چلو جیتی رہو, خوش رہو, اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے بھی آسانیاں کرے. بس دعا ہے کہ ہم بیمار نہ ہوں, پر بیمار تو ہو جاتے ہیں نا, تو بس اپنا خیال رکھنا چاہیے. یہ آج جا رہی ہے تو یہ میرے کہنے پہ آئی ہے کہ چلے ماما آپ کے لیے میں ایک بنا لیتی ہوں چھوٹی سی ویڈیو. تھینک یو ویری مچ, اللہ کے حوالے, خوش رہیں جہاں رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.